السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 85 اور 86 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ جب اس رکوع کا آغاز ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو وہاں یہ وضاحت کی گئی تھی اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے ایک معاہدہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ عمرانی اور سماجی معاہدے ہیں جن کی بنیاد پر سماج تشکیل پاتے ہیں، سماج ترقی کرتے ہیں، اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے امن و امان قائم کرتے ہیں، معاشی خوشحالی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے بیانیہ، یعنی یہ معاہدے ہیں، اچھے ہیں، یہ بات بہت اچھی ہے، والدین سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، بڑی اچھا بیانیہ ہے، بڑی اچھی تقریر ہے، لیکچر ہے۔ ایک ہے باقاعدہ اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہنانا، اس سے نظام بنتے ہیں، بیانیوں سے نظام نہیں بنتے۔ صرف لیکچر جھاڑ دو، تقریر کر لو، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اب دین اسلام پر تبلیغ کرنے والے چینل بن گئے ہیں، مساجد ہیں بے شمار، ہر محلے میں کئی مسجدیں ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا دین کتنا غالب ہے؟ دین سے مراد یہی ہے نا، ہمارا اپنا سماجی جو نظام ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہی اللہ کا نظام ہے۔ میاں بیوی سے لے کر پھر والدین، اولاد، رشتہ دار، پھر اہل محلہ، پھر شہری زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ سب رہنمائی اللہ رب العزت ارشاد فرما چکے ہیں۔ اب یہاں جو معاہدوں کی بات ہو رہی ہے، کئی ہمارے سادہ جو مسلمان دوست ساتھی بھائی ہیں اور ہمارے علماء کرام بھی یہ آیات پڑھ کے بنی اسرائیل پہ فٹ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بھائی یہ تو ایک سچی تاریخ ہے جو بنی اسرائیل کی ہے، اور یہ جو معاہدوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہ معاہدے ساری کتابوں میں اللہ نے ارشاد فرما دیے، کتاب مقدس قرآن پاک میں بھی ہیں، یہ تو کامن ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہم نے انالیسس کرنا ہے نا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب ان معاہدوں کی جو تفصیلات آپ سن رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور پھر آخر میں فرما دیا کہ انہوں نے تو بہت تھوڑے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ پھر ایک اور سیاسی اور سماجی معاہدہ ہے کہ بھائی کسی کو، کسی فرد کو جو اس ملک کا رہنے والا ہے، اس جگہ کا رہنے والا ہے، ایک تو اس کے خون کی عزت کرو، اس کی عزت کی بھی عزت کرو، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ اس کا خون ہے، مال ہے، عزت و ناموس ہے، اس کی حفاظت ہے، ایک تو اس کا خیال کرنا ہے۔ تو لا تسفکون دماءکم، دوسرا اس کو وہاں سے ایسا ماحول نہیں پیدا کرنا کہ آپ نکلنے پہ مجبور کر دیں، کہ وہ جلا وطنی کی زندگی اختیار کر لے۔ یہ دونوں باتیں کسی شخص کی سیاسی ساحت کے لیے ضروری ہیں۔ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، بلا لحاظ رنگ و نسل مذہب اس کے حقوق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی معاہدہ ہوا، اور اس پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، دونوں کام کیے، ایک دوسرے کو ہلاک بھی کیا اور ایک دوسرے کے خلاف ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، جلا وطنی کی زندگی اختیار کر لے۔ اور اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اسم اور عدوان، گناہ اور ظلم اور زیادتی۔ اور پھر یہی لوگ کیا کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے؟ آگے سنیے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو ان کا فدیہ بھی دیتے ہیں۔ نمبر کاٹنے ٹانگنے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے یہ کہیں گے اوفو یہ تو ہمارا بندہ قیدی ہو کر آ گیا ہے، لہذا ہم ان کو چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات کی، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، توجہ سے میرے عزیزو سنیے، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تم پر حرام تھا کیا؟ اخراجہم، ان کا نکالنا۔ پیچھے جو معاہدہ ہوا تھا کہ کسی گروہ کو یا کسی فرد کو آپ نے جلا وطنی پہ مجبور نہیں کرنا، یہ معاہدے کی روح سے آپ پابند تھے اور آپ نے ان کو نکال دیا، تو یہ تو حرام تھا آپ کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعد حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی پاسداری تو تم نے کی نہیں، اس کا تو انکار کر دیا، اور اس لحاظ سے تم حوصلہ افزائی کر رہے ہو کہ ہمارا بندہ قیدی ہو کے گیا ہے تو ہم ان کو چھڑا لیتے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ، اور پیچھے وین اسم اور عدوان۔ وین پیچھے کیا ہے؟ قتل و غارت کے پیچھے، جلا وطنی کے پیچھے گناہ اور زور اور زیادتی، یہ ان کا وین ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تمہارا رویہ ہے؟ ایسی جو سوسائٹیاں ہیں، سماج ہیں، ان کا فیچر کیا ہے؟ سنیے ذرا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا۔ جس سوسائٹی میں لوگ ایسا کریں گے، قتل و غارت کریں گے یا جلا وطنی پہ کسی کو مجبور کریں گے، ماحول پیدا کریں گے، حالات پیدا کریں گے، اللہ کہتے ہیں پہلی سزا ان کی یہ ہے، الا، مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ پہلا ان کو نقصان یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، دوسروں کی غلامی اختیار کریں گے۔ ظلم کا یاد رکھو میرے عزیزو، اللہ رب العزت بڑی کھول کھول کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ نظام ظلم ہے وہاں پر ایک خاص طبقہ اپنے اندر سے اٹھے گا، مافیا بن جائے گا اور ظلم کا نظام قائم کرے گا، اور لوگوں کو، ملک کو دوسری بڑی طاقتوں کے سامنے بیچنا شروع کر دے گا، ایجنٹیوں کا کردار ادا کریں گے۔
تو کیا اس ملک میں جب بے روزگاری ہوگی، مہنگائی ہوگی، بدامنی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، انتہا پسندی اور فرقہ وریت ہوگی، یہ دنیا کی رسوائی نہیں ہے؟ دنیا کی جنت ہے امن و امان، معاشی خوشحالی، محبت، پیار، ایک دوسرے کے لیے احسان، صفت احسان پیدا کرنا۔ جب ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑیں گے تو میرے عزیزو یہ دنیا کی رسوائی ہوتی ہے۔ دنیا کی رسوائی غلامی ہے، دنیا کی رسوائی نظام ظلم کے اندر ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یردون، وہ لٹائے جائیں گے، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، اور آخرت کا عذاب کیسا ہوگا؟ اشد، سخت ترین عذاب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما، ان چیزوں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تو ڈھیل دیتے ہیں۔ آگے آخری بات اللہ نے بڑی پیاری کی آج کے درس کی، میرے عزیزو یہ پہلے بھی اللہ ارشاد فرما چکے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، سچی رہنمائی پر ترجیح دی، حق کو چھپا دیا، باطل کو غالب کیا، اعلی کار بن گئے، ایجنٹ بن گئے، اور قرآن اور قرآنی رہنمائی کو بھی عنوان بنا کر بیچنا شروع کر دیا اپنے مفادات کے لیے۔ پیچھے تو اللہ رب العزت نے کھول کے ارشاد فرما دیا تھا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے فتوے لکھتے ہیں، کتاب، فتوے، مسئلے جاری کریں گے، اپنے من پسند مسئلہ قرآن کی آیت پڑھیں گے اور غلامی والی ماحول اور صورتحال پیدا کر دیں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے، فرقہ واریت پیدا کریں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے، انتہا پسندی پیدا کریں گے۔ یہ ہے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ اب کیا ہوگا؟ فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، بس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، خزی فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی کی آیت یاد کر لو میرے عزیزو۔ پہلی رسوائی دنیا کی، غلامی، دوسروں کی ایجنٹی، بے روزگاری، انتہا پسندی، جھگڑے آپس میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو رسوا کریں گے، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، بلکہ یوم الدین، روز جزا کے دن پوری پوری اللہ ان کو سزا دیں گے۔ اور پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کوئی سفارش ہو جائے، رشوت ہو جائے، کوئی مافیا بنا لو، اکٹھ کر لو، جلوس نکال لو، اللہ کہتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کسی کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں، دربار میں کسی ظالم کی حمایت کریں؟ وہاں تو اللہ کے نبی بھی سر بسجود ہو کر یا ربی نفسی نفسی کا اعلان کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے، اور غور و فکر کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔